سورہ یاسین شریف مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں، 729 کلمات ہیں اور 3000 حروف ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، دل ہے، اور قرآن کا قلب، دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اموات پر، مردوں پر یاسین پڑھو۔ اسی لیے قرب موت حالت نزع میں مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جس طرح طٰہٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے اور آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، وہ سیدھی راہ جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، جو راہ توحید اور ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی راہ پر رہے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا رد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ تو کافر جب یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا رد نازل فرمایا اور فرمایا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی نسبت ارشاد فرمایا، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ یعنی یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جو عزیز ہے، عزت والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ بے خبر ہیں، تو وہ غفلت میں ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ پہنچے۔ اور قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم
اور قضائے ازلی ان کے عذاب پر جاری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، ان کافروں کے حق میں ثابت ہو چکا ہے، اور عذاب کا ان کے لیے ثابت ہو جانا، مقرر ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر اور انکار پر اپنے اختیار سے اصرار کرنے والے ہیں، مصر رہنے والے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد اب ان کے کفر میں پختہ ہونے کی ایک مثال ارشاد فرمائی گئی، ایک تمثیل ارشاد فرمائی۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو اب یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ تمثیل ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی۔ یہ تمثیل ہے ان کے کفر میں ایسے راسخ پختہ ہونے کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، نصیحتیں، ہدایت کسی سے وہ متنفع نہیں ہو سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے کہ وہ شخص جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا طوق پڑا ہو، مثلا ایک بہت موٹی چادر ہو، بڑی چادر ہو، اور وہ گردن میں لپیٹی جائے اور وہ اتنا بڑا طوق بن جائے کہ وہ تھوڑی تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے وہ سر نہ جھکا سکے، تو یہ ان کی مثال ہے۔ وہ شخص جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا طوق پڑا ہو، جو تھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، یہی حال ان کا ہے کہ کسی طرح ان کو حق کی طرف التفات نہیں ہوتا، حق کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے اور حق کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کی حقیقت حال ہے جہنم میں، انہیں اسی طرح کا عذاب کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں ان کی اس حالت کا بیان ہے جو جہنم میں ہوگی، کہ جہنم میں اس طرح انہیں عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، کہ جہنمیوں کے گلے میں آگ کے طوق ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی برے ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا، چپک گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا ابو جہل اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کا دوست ولید بن مغیرہ وہ بولا یہ کام میں کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میں ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا، وہ بھی نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا
کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔